قبرستان میں جانے کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پہ جانے کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، 2 حدیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا قبروں پہ جانے سے، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں، کیونکہ نئے نئے لوگ بت پرستی سے پھرے تھے، تو شروع میں آپ نے منع فرما دیا کہ قبروں کو کوئی سجدہ نہ کرے، کوئی اس طرح کی تعظیم بجا نہ لائے۔ اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، یہ تمہیں موت کو یاد دلاتی ہیں۔ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو۔ خود نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، آلموسٹ ان کی وفات کے 50 سال کے بعد۔ تو 50 سال کے بعد والدہ کی قبر پر جانا یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ قبر کو باقی رکھنا چاہیے، قبر کی علامات موجود ہونی چاہیے جہاں پہ انسان جا سکے، اور زیادہ زیادہ ایک نسل نہیں جانا ہوتا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ جی اپنے پردادے کی قبر بتائیں تو شاید ہی کسی کو پتا، اور ان کے والد صاحب کی قبر وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ آج کل تو خیر ایک نسل تک بھی لوگ نہیں جاتے، بہت کم ہی ہوتا ہے۔ دوسرا، ہماری دعاؤں کا حصہ تو پہنچ رہا ہے، آپ گھر میں بھی بیٹھ کے دعا کریں گے، دعا کا حصہ تو پہنچ جائے گا۔ البتہ قبرستان اپنی موت کی تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے جانا چاہیے، اور وہاں جو لوگ دفن ہیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی۔ صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام جب قبرستان جاتے تو آپ دعا کرتے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ سلام ہو تم پر اے مومنین اور مسلمین جو اس قبرستان میں دفن ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں بھی عنقریب مر کے تمہارے پاس ہی آنا ہے۔ تو یہ قبرستان جا کے دعا کرنا یہ سنت ہے۔ ایون عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں۔ اما عائشہ سلام اللہ علیہا خود کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ میرے بستر پہ نہیں ہے، تو میں رات کے وقت اٹھی اور بقیع غرقد قبرستان کی طرف گئی، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ دعا کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کے میں واپس آ گئی بھاگتی ہوئی، لیکن میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ تم میرے پیچھے آئی تھی، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت والا معاملہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، تو اس لیے میں آپ کے پیچھے آئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب بستر پہ لیٹا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، اور انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبرستان جا کے ان کے لیے دعا کریں، اور وہ مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے یوں دعا کی۔ قبرستان میں آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھانا کوئی شرط نہیں ہے دعا کی۔ ہم ٹوائلٹ میں جب جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے تو نہیں جاتے، یا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے تو نہیں پڑھتے، لیکن ہاتھ اٹھا کے ذرا بہتر عمل ہے۔ المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، اس کی ایک سند جو ہے وہ سنن ابی داؤد میں بھی ہے، وہ کمزور ہے، حاکم میں جو ہے اس کی سند ٹھیک ہے، کہ تمہارا رب سخی ہے، کریم ہے، حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹایا جائے۔ یعنی جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ فرض نماز کے بعد بھی جو سنت اذکار ہیں یہ آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھا کے بھی، یعنی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ الگ سے ایک طریقہ ہے، اور دعا کے اینڈ کے اوپر چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی سند کے اوپر یہ لے کے آئے کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین یہ دونوں دعا کرنے کے بعد اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اجماع امت ہے، چند ایک عرب علماء نے اس کو خام خواہ بدعت کہنا شروع کر دیا، یہ سنت ہے، اجماع امت ہے، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو قبرستان میں بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، ایون عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں۔ صحیح مسلم میں جو قبرستان جانے کی دعا ہے وہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا نے خود نبی علیہ السلام سے سیکھی ہے کہ یا رسول اللہ جب میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ علیہ السلام نے وہی دعا ان کو تعلیم فرمائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں۔ یہ پبلک کے اندر مشہور ہے جی، عورتیں جو ہے وہ قبرستان جائیں گی تو وہ مردوں کو ننگی نظر آتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کیا ہوا ہے پبلک کے اندر، مردے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عورتوں نے بھی عبرت حاصل کرنی ہے، انہوں نے بھی جانا ہے قبرستان، بلکہ اپنی بیویوں کو لے کے جایا کریں، جب زیادہ تنگ کر رہی ہوں تو قبرستان لے جایا کریں، بڑی عبرت ہوتی ہے۔
بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا. البتہ ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر کہ نبی الاسلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں کے اوپر جو زوار القبور کرتی ہیں، یعنی کثرت سے قبرستان جاتی ہیں. تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے کمنٹس کیے ہیں کہ یا تو یہ حدیث منسوخ ہے اس حکم سے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے اما عائشہ کو خود دعا تعلیم فرمائی اور قبرستان جانے کا حکم دیا، یا پھر یہاں مراد یہ ہے کہ کثرت سے عورتیں قبرستان نہ جائیں، کبھی کبھار جائیں، کیونکہ عورتوں میں صبر کم ہوتا ہے. وہ کثرت سے قبرستان جائیں گی تو وہاں پہ کوئی واویلا نہ کرنا شروع کر دیں، اور ویسے بھی بعض اوقات عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے بہانہ بھی چاہیے ہوتا ہے، تو وہ کثرت والا معاملہ نہ ہو، کبھی کبھار جانے والا معاملہ ہو، تو عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں. یہ امام ترمذی نے 7 کامنٹس کیے ہیں. بلکہ جامع ترمذی میں اما عائشہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی قبر پہ آئی تھی، عبد الرحمن بن ابی بکر کی، اور وہاں پہ آ کے انہوں نے کچھ اشعار بھی پڑھے تھے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اتنی بڑی جدائی میں چلے جائیں گے. بچپن میں ہم اکٹھے رہے، اس وقت تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے سے الگ بھی ہوں گے، اور اگر میں تمہاری وفات کے وقت تمہارے پاس موجود ہوتی تو میں تمہاری قبر پہ بھی نہ آتی، ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن تم میری غیر موجودگی میں فوت ہو گئے اور بعد میں انہیں پتہ چلا تو وہ پھر قبر پہ آئیں. چلیں اس سے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ عورت کا قبرستان جانا، قبر پہ حاضری دینا یہ بالکل درست عمل ہے، کیونکہ عموماً لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے. سعودی حکومت جو ہے اس نے پابندی لگائی ہوئی ہے بقیہ حرکت قبرستان میں عورتوں کو انٹر نہیں ہونے دیتے. میں نے وہاں بھی جو علماء تھے ان سے بات کی کہ یہ تو آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے یہ جو دعا ادھر لکھ کے لگائی ہوئی ہے قبرستان آنے کی مسلم شریف کی، باقاعدہ صحیح مسلم کا ریفرنس لکھا ہوا ہے، تو یہ تو اما عائشہ سلام اللہ علیہا کو نبی الاسلام نے دعا تعلیم فرمائی تھی. تو جب انہوں نے خود پوچھا کہ جب میں قبرستان جاؤں، تو خیر ان باتوں کا جواب نہیں تھا ان کے پاس، انہیں بھی پتہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے انتظامی معاملے کے طور پر ایسا کیا ہوا ہے، ہم بھی اسے جائز سمجھتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی یعنی انہوں نے ایک پابندی تو لگا دی ہوئی ہے. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ احمد بریلوی صاحب اور علماء عرب کامن ہے. احمد بریلوی صاحب کے نزدیک بھی عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی، شرعی طور پہ نہیں، یعنی یہ ان کا فتویٰ ہے. شرعی طور پہ تو میں نے آپ کو احادیث بتا دی کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، وہاں پہ جا کے دعا بھی کریں اور عبرت بھی حاصل کریں. یہ تو ہر بندے کی ضرورت ہے کہ اس نے قبرستان جا کے عبرت حاصل کرنی ہے.